إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في کتاب البر والصلة والأدب في کتاب المظالم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اسلام میں حقوق دو طرح کے ہیں. ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرا ہے حقوق العباد بندوں کے حق. اللہ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. اگر بندوں نے اس حق کو نہیں ادا کیا اللہ سوال کرے گا. تو یاد رکھیے، عبادت جتنی بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہ صرف اللہ کے لیے کی جائے، کسی اور کے لیے نہ کی جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. عبادت میں یا اللہ کی صفات میں، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ جس طرح بصیر ہے، اللہ جس طرح سنتا ہے، سمیع ہے، اللہ کی سماعت میں، اللہ کی بصارت میں، اللہ کے علم میں، کسی چیز میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اگر کسی نے کسی کو بھی اللہ کی صفات میں اس کا شریک بنا دیا تو یہ بھی شرک ہے. شرک فی الصفات ہے. عبادت میں آپ اگر غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، کسی غیر کے لیے عبادت کرتے ہیں یا کسی غیر اللہ کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں، گرچہ وہ اللہ کے لیے ہے لیکن طریقہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، تب بھی وہ چیز شرک ہوگی، اس لیے کہ آپ نے عبادت میں، تشریع میں، قانون سازی کے اندر شرک کیا. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. دونوں چیزیں اہم ہیں. صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور صرف اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، ورنہ چاہے وہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوگی.
اس کی بالکل واضح دلیل بخاری، ابو داؤد، بہت ساری روایتوں کے اندر، جسے حدیث مسیء صلاح کہا جاتا ہے، نماز میں غلطی کرنے والا، فالٹ کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جبکہ وہ نماز پڑھ کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کا رسول میں نے تو نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی؟ چپ چاپ نبی کا حکم تھا، گئے نماز پڑھی، پھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر لوٹا دیا، 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد جب انہوں نے خود سے سوال کیا کہ اللہ کا رسول نماز پڑھنے کا وہ طریقہ جو میں جانتا تھا اس کے مطابق میں نے پڑھی، آپ مجھے بتائیے کہ نماز پڑھنا کیسے ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز بتائی، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم سلام پھیرنے تک، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا تھا؟ افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز اسی طریقے کے مطابق ادا کرتے رہنا۔ یہ اہم چیز ہے۔ اگر عبادت من مانی ہوتی، اپنے طریقے جیسا ہم چاہتے ہیں پڑھ لیں، کسی امام، کسی پیر ولی بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے یا کسی مسلک کے مطابق، نہیں، آپ نے صاف منع کر دیا، نماز صرف وہی چلے گی جو میں نے بتائی ہے، جو میرے طریقے کے مطابق ہے، جو میری سنت کے مطابق ہے۔ اور آپ نے یہ حکم دے دیا پوری امت کے لیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک اسی طرح تمہیں پڑھنا ہوگا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے جس طریقے سے نماز ادا کی، پوری زندگی گزاری، اصحاب کرام نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، اس کے عینی شاہد ہیں، چشمدید گواہ ہے، انہوں نے امت تک وہ ساری چیزوں کو پہنچایا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اصحاب کرام کی انہی روایات کے مطابق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نماز ہے، دیگر معاملات کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو میں کہہ رہا تھا، حقوق اللہ، ایک حق اللہ کا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرا بندوں سے متعلق ہے۔ یہاں لوگوں میں ایک بہت بڑی خرابی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، ترمذی، ابواب الدعوات کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا کہہ رہا ہے۔ وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے کہ اللہ ایسا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، آدم کی اولاد، جو تو مجھ سے دعائیں مانگے گا، امیدیں وابستہ کرے گا، وہ سب تجھے عطا کروں گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ خالق کائنات، مالک کائنات ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ آدم کی اولاد، تو جو بھی دعائیں مانگے، جو بھی امیدیں مجھ سے وابستہ کرے، اس کا مطلب ہے دعائیں امید کے ساتھ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جو سارے اختیارات کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہر چیز کے پر قادر ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ سے یہ مت کہو اگر اللہ تو چاہے تو یہ دے دے اور نہ چاہے تو نہ دے، نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، بالکل اعتماد اور یقین کے ساتھ، اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے سوا کون دے گا، تو ہی مجھے عطا کر، لا مانع لما اعطیت، جسے تو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جو چیز تو عطا کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا، آدم کی اولاد تو جو بھی دعائیں مانگے، جو بھی مجھ سے امیدی وابستہ کرے، میں سب دوں گا۔ بلکہ مسلم کی دوسری روایت میں جو حدیث قدسی ہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان، کتنی تعداد ہوگی؟
آپ ابھی موجودہ دور میں دیکھیے اربوں کی تعداد میں انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان یہ سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائے, اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ سے جو بھی انہیں مانگنا ہے, جو بھی ان کی امیدیں ہیں, تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, سب اللہ کے سامنے رکھ دے. اللہ سارے لوگوں کی خواہشات کو پورا کر دے گا, تمناؤں کو پورا کرے گا, اور اس سے اس کے خزانے میں ایک ذرے کے برابر کمی واقع نہیں ہوگی. یہ اللہ کی ملکیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی ہے, عظمت ہے. ایک انسان کی خواہشات کیا ہو سکتی ہے انسان کو خود کو بھی پتہ نہیں. جب وہ بچپن میں ہوتا ہے اس کی خواہشات جدا ہوتی ہیں, جوانی کی عمر میں خواہشات بدل جاتی ہے, بڑھاپے میں اور بدل جاتی ہیں. ہر دور کے اندر اس کی خواہشات کا معیار بدلتے چلتا ہے. تو ایک انسان کی خواہشات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر آخری انسان تک سب مجھ سے مانگے, سب کی خواہشات پوری کروں گا, اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یہ اللہ کی عطا ہے. تو اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ دے گا کہ نہیں, پورا یقین ہونا چاہیے اللہ دے گا. اسی چیز کو یہاں اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. پوری امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب دوں گا, اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو عطا کرے گا. دوسری بات اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. آدم کی اولاد, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے, بلغت ذنوبک عنان السماء, آسمان کی بلندی کو اگر پہنچ جائیں. آسمان کی مسافت کتنی ہے؟ صحیح ابن حبان کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے لے کر پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال. اب یہ کس چیز سے جانا ہے یہ الگ بات. کہنے کا مطلب یہ کہ بہت لمبا فاصلہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض آدم کی اولاد کے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے, اس کے بعد تم اس سے مغفرت طلب کرے, بخشش مانگے, میں تجھے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ولا ابالی, میں کوئی فکر نہیں کرتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاف کر دے, کسی کو جو چاہے عطا کر دے, ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ دنیا میں ہم سوال کر سکتے ہیں, اللہ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو بھی کرے اس کے بارے میں سوال کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. اللہ اگر کسی کو بچپن میں موت دے دے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اللہ اگر کسی کو 100 سال کی, 200 سال کی, 1000 سال کی عمر دے دے, کسی کو پوچھنے کا اختیار نہیں ہے. اس کے معاملات میں کسی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ اللہ سے سوال کرے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ سے سوال کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا. سوال بندوں سے کیا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا. قیامت کے دن سوال ہوگا علموں کے بارے میں, تم دین کے بارے میں کتنا جانتے تھے, کتنا عمل کیا, جواب دو. اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا تھا, اتنا رزق اللہ کا کھایا, حساب دو کہ اس کے مقابلے میں تم نے کتنی عبادت کی. سوالات ہوں گے. جب تک بندہ ان ساری چیزوں کا جواب نہیں دے گا اس کے قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے. تیسری اہم بات اللہ بیان کر رہا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. آدم کی اولاد, اگر تو زمین بھر کر گناہ اور غلطیاں میرے پاس لے کر آئے گا, خطائیں لے کر آئے گا, تو میرے پاس اس حالت میں آئے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے, شرک نہیں کیا ہے تو نے میری ذات اور میری صفات کے اندر, میں اتنی مغفرت لے کر آؤں گا, اتنی بخشش لے کر آؤں گا. یہ اللہ کی عطا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ چاہے تو آسمان کی بلندی کو چھو جائے یا تو زمین کو بھر دے, اللہ چاہے تو معاف کر دے, یہ اس کی مشیت کے تابع ہے. لیکن بندوں کے حق کے بارے میں اللہ نے واضح کیا, وہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے جو حقوق ہے اس میں کوتاہی بھی وہ پروردگار جانتا ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے, ارحم الراحمین ہے. وہ چاہے تو 100 لوگوں کو قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے,
لیکن بندوں سے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں، کسی کا کچھ لے لیا، کسی کو گالی دے دی، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد پیش کی تھی، اسی کے تناظر میں کچھ باتیں ہیں جو میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے، اس میں جو کوتاہی، جو کمی بھی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر وہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے تب بھی میں معاف کر دوں گا۔ بندہ شرط ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ، 100 مرتبہ روایات میں آتا ہے ابو داؤد وغیرہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور اس دعا کو نقل بھی کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما، تو بڑا توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، ان کا عالم یہ ہے ایک ایک مجلس میں اللہ سے 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہم جیسے خطا کار اور گناہ گاروں کے لیے اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے، ہمیں تو احساس تک نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے گناہ اور خطا کتنی ہیں، کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے استغفار کی، توبہ کی۔ اتنا زیادہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے، وہ چاہے تو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، بس شرط ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، اور کثرت کے ساتھ۔ صبح و شام کے اذکار میں بھی آپ دیکھیے استغفر اللہ واتوب الیہ، مسلم کی روایت ہے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت غروب کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے، صبح 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، شام کے وقت 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن حقوق العباد جو ہے، یعنی بندے نے بندے کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، اللہ اس بارے میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، وہ معاملات بندوں کے حوالے کر دے گا۔ مسلم کی روایت آپ بارہا پڑھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پر عدل اور انصاف کیسا ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی تاکہ وہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے۔ جب ان نادان جانوروں کے درمیان اللہ اس طرح انصاف کرے گا تو جنات ہے، انسان ہے، اللہ نے جن کو شعور عطا کیا، سمجھ عطا کی، ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک عمل اس بات کے لیے کافی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بالکل اخیر مرحلے میں تھے، نماز پڑھانے کے بعد ممبر کے پر تشریف لائے، اور یہ عمل آپ نے امت کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ کہا ہے، میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے تو آج وہ مجھ سے یہاں پر لے لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں پر روپیے پیسے نہیں چلنے والے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کا رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف قرض باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کا قرض فوری طور پر ادا کر دیا جائے، فوراً ادا کر دیا۔ بتائیے جب نبی اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر پیش کر رہا ہے، ایک نبی کو اس معاملے میں نہیں بخشا جائے گا تو پھر ہم آدم کی اولاد، خطا کار، گنہگار، ہم لوگوں کے معاملات کتنے زیادہ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی حقوق العباد کی کوتاہیاں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، چاہے تو، کمپلسری نہیں ہے، اس کی مشیت کے تابع جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے۔ لیکن اللہ نے شرط رکھی ہے، ما لن تشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اگر شرک ہے تو سارے معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بھی چاہے آپ پوری زندگی تہجد پڑھتے رہیں، پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، پوری زندگی نماز روزہ کرتے رہیں، ہر سال حج ادا کرے، عمرہ ادا کرے، کوئی فائدہ نہیں آپ کی عبادتوں کا اگر شرک موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ پوری عبادت رائے گا ضائع اور بے معنی ہو جائے گی
اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ شرک کی قباحت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سب سے عظیم اور سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں پر کوئی بھی نیک عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا، انبیاء کی سب سے پہلی دعوت اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ شرک کے خاتمے کے لیے تھی۔ شرک نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں۔ اب آئیے وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بہت مشہور روایت ہے، اسے حدیث مفلس کہا جاتا ہے۔ مفلس کا مطلب کنگال۔ کنگال کس کو کہتے ہیں؟ غریب آدمی کو نہیں، ایسا شخص جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد تھی، بہت ساری جائیداد، لیکن اس نے اپنی ان ساری جائیداد کو، پراپرٹی کو اونے پونے داموں میں یا کوئی ایسی تجارت میں لگا دیا جس میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا، اور اس کی پوری پراپرٹی ختم ہو گئی، بالکل فقیرہ بن چکا، 1 روپیہ اس کے پاس نہ بچا ہو۔ اسے کنگال کہا جاتا ہے، مفلس کہا جاتا ہے، غریب نہیں۔ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پہلے سے ہی روپیہ پیسہ نہ ہو، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت کچھ تھا لیکن اس نے اپنی پوری پراپرٹی کو گنوا دیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اصحاب کرام نے اپنی فہم، اپنی سمجھ کے اعتبار سے کہا کہ اللہ کا رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کنگال اور مفلس شخص ہمارے اپنے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیقت میں مفلس کون ہوگا؟ کنگال۔ من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام وزکاۃ، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا۔ یعنی وہ نماز کا پابند رہا ہوگا، نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا، اور زکوٰۃ بھی برابر ادا کرتا رہا ہوگا۔ جب وہ ادا کرے گا تبھی نیکی ملے گی، بغیر ادا کیے نیکی مل نہیں سکتی ہے۔ یہ ساری نیکیاں اس کے پاس ہوگی، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب اس سے پہلے قیامت کے بارے میں سمجھ لیجئے گا، قیامت کا زلزلہ سب سے خطرناک ہوگا۔ قرآن نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ سب سے عظیم اور سب سے بھیانک اور خطرناک چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں سے بیگانہ ہو جائیں گی۔ حالانکہ ایک ماں جب اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے بہت فکر مند ہوتی ہے، اگر بچے کو ذرا سی تکلیف ہو جائے فوری طور پر سب کام چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، انہیں احساس نہیں ہوگا، حالانکہ بچے کی ولادت کے وقت تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، 20 ٹول درد ہوتا ہے ڈاکٹر کی زبان کے اندر۔ ایک ٹول ہڈیوں کے ٹوٹنے کا جو درد ہوتا ہے وہ ان کا اپنا پیمانہ ہے، اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو 20 ٹول درد ہوتا ہے، یعنی کتنی ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے، آپ انداز نہیں کر سکتے، یہ ہماری مائیں صرف سمجھتی ہیں۔ لیکن اس درد کو بلا بیٹھیں گی جو سب سے سنگین ہوتا ہے، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا کہ سارے دردوں کے پر، ساری تکالیف کے پر حاوی ہوگا، انسان سب بھول جائے گا، لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، لیکن یہ کسی نشے کی بنیاد کے پر نہیں ہوگا۔ وما ہم بسکارا، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید، اتنا سنگین ہوگا کہ انسان بالکل مدہوشی کے عالم میں ہوگا۔ یہ قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے بہت پیاری تعریف کی ہے۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے قیامت کے بہت سارے نام، تقریباً 19 نام بیان کیے۔ سب سے مشہور نام قیامت ہے۔ قیامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، پیش کیا جانا۔ آپ مانو نہ مانو کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں اگر کوئی بچہ کہے کہ نہیں میں 10ویں کا ایگزام نہیں دینا چاہتا، میں 12ویں کا ایگزام نہیں دینا چاہتا، نہ جائے نہ دے۔ یہ قیامت کا ایگزام، امتحان ایسا نہیں ہوگا، وہ پریکشا ایسی نہیں ہوگی کہ آپ نے انکار کر دیا تھا چلو جانے دو، آپ کو نہیں دینا مت دو۔ مانو نہ مانو حساب دینا ہے، وہاں آپ کو کھڑا ہونا ہے۔
یہ ہے قیامت کا دن، وہاں راہ فرار آپ کے لیے نہیں رکھی گئی ہے۔ تو یہ قیامت ہے، قیامت کا مطلب یہ ہے۔ اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قارعہ۔ القارعۃ ما القارعہ؟ قارعہ کا مطلب ہوتا ہے دستک دینا۔ کوئی شخص اگر ہمارے دروازے پر آتا ہے، ڈور پر آتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ دستک دیتا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، بندہ سامنے موجود ہے، تو قیامت ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ کب کس کی موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جوانی میں ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو موت نہیں آئے گی، نہیں، وہ تو اللہ نے مرنے زندگی کے پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ اس کو کتنا جینا ہے۔ فرشتہ لکھ کر چلا جاتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنی سانسیں لے گا، کتنی زندگی بتائے گا، وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہر کسی کی موت پہلے سے طے ہے، اسے کب مرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 60 سال 70 سال 80 سال کے بتانے کے بعد، یا بیماری کا ایک لمبا پیریڈ بتانے کے بعد ہمیں موت آئے گی، یا کوئی بہت بڑی بیماری ہمیں لگ جائے تبھی موت آئے گی، نہیں، موت اپنے وقت کے پر آئے گی جو طے شدہ ہے پہلے سے۔ اسی لیے اس کو قارعہ کہا جا رہا ہے، دستک دے رہی ہے ہمارے دروازوں کے پر۔ حادثات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جگہ کے پر سینکڑوں لوگ موت کی نیند سو جاتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ کہاں انہیں کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ رہا، انہیں تو پتہ تک نہیں ہے کہ اچانک انہیں موت آ گھیرے گی، لمحوں کا موقع نہیں ملے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی موت سے پناہ طلب کرتے تھے، وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، تیری اچانک گرفت سے پناہ طلب کرتا ہوں، اس لیے کہ اچانک گرفت میں بندہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، کوئی معاملات اس کو صاف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ بیماری لگتی ہے تو موقع ہوتا ہے، انسان سوچنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، لوگوں سے معافی تلافی کرتا ہے، حساب کتاب کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، احساس جگنے لگتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے اچانک کی موت سے۔ تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ قیامت القاریہ ہے، دستک دے رہی ہے ہمارے دروازوں کے پر، کس کے دروازے کے پر کب دستک ہو نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ چوکنا رہنا ہے، بیدار رہنا ہے کہ زندگی کی شام کوئی ایسے موڑ کے پر نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ کوشش ہمیشہ یہی کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہم کل جئیں گے، 60 سال جئیں گے، 70 80 سال جئیں گے، 90 100 سال، وہ ایک امید ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کب کون مرنے والا ہے، اس لیے تیاری ہمیشہ کرنا ہے۔ تو یہ قاریہ ہے، یہ قیامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں کہا۔ شیخ عبد الرحمن کیلانی کہتے ہیں قیامت کی تعریف کیا ہے؟ ایسا دور یا ایسا زمانہ جس میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، یہ قیامت ہے۔ ایسا دور یا ایسا زمانہ جس میں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا میں نہیں ہوتا ہے، کوئی چرب زبانی کی بنیاد پر بچ جاتا ہے، کوئی گواہی نہ ہونے کی بنیاد پر بچ جاتا ہے، کوئی جج کو خرید کر بچ جاتا ہے، کوئی رشوت دے کر بچ جاتا ہے، ہوتا ہے۔ لوگ رشوتیں دے دے کر اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں، دنیا میں بچا لے جاؤ گے، آخرت میں نہیں۔ دنیا میں یہ رشوت چل جائے گی، آخرت میں نہیں چلنے والی ہے۔ کیا آپ دنیا میں اپنے حق میں فیصلہ پیسے کی بنیاد پر یا اپنی شخصیات کے روب کی یا سماجی تشخص کی بنیاد کے پر، سماجی دباؤ کی بنیاد کے پر حاصل کر لیں؟ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو سارے راز اوپن کر دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، سارے راز اوپن کر دیے جائیں گے، کتاب دے دی جائے گی۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو، قرآن مجید بیان کرتا ہے ہر کسی کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، میری اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، ساری باتیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی سب ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ساری چیزیں پریزنٹ ہوگی، ویڈیوگرافی کی شکلوں میں ہوگی، کہاں پر وہ کیا کر رہا ہے سب دیکھے گا۔ پوری زندگی کا نوشتہ اس کے سامنے ویڈیوگرافی کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب وہ وہاں سے کیسے بچے گا؟ دنیا میں تو جھوٹ بول کر مکاریاں کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، آخرت میں کیسے بچاؤ گے؟ اور وہ عدالت آخری عدالت ہوگی، اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہوگی۔ وہاں کی جیت حقیقی جیت ہوگی، جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو ناکام ہمیشہ کے لیے ناکام۔ دنیا کی طرح نہیں کہ آپ یہاں پر جیت جائیں تو آپ کو ہارنے کا ڈر لگا رہتا ہے، کامیابی کے بعد ناکامی کا ڈر لگا رہتا ہے۔
وہ جیت، وہ کامیابی ایسی نہیں ہوگی، مل گئی۔ اور دنیا کی طرح ناکامی نہیں ہوگی کہ آپ ایک مرتبہ کسی تجارت میں کسی لائن میں ناکام ہو گئے، محنت کر کے یا اس لائن کو چھوڑ کر کسی دوسری لائن کے اندر ترقی کی، آگے نکل گئے۔ وہاں ویسا نہیں ہوگا کہ آپ کو موقع دیا ہے، چانس دیا جائے، کچھ نہیں، سب معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ وہ حقیقی ہار جیت کا دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، حقیقی ہار جیت کا دن ہوگا قیامت۔ تو وہاں پر عدل انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ گواہیاں کیسے ہوگی؟ اللہ نے بتا دیا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب پریزنٹ ہوگا، ویڈیوگرافی کی شکلوں کے اندر موجود ہوگا۔ چلو انکار کر کے بتاؤ، کیسے انکار کرو گے؟ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، یا تو انسان موبائل کے ذریعے ویڈیوز بنا لیتا ہے، اس کے بعد اگر بندہ انکار کرنا چاہے تو راستہ ہی نہیں بچتا ہے۔ جب ساری چیز یہاں پر ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، انکار کرو گے کہاں، بھاگو گے کیسے؟ اور وہ تو اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ انسان کے اعضاء گواہیاں دیں گے، زمین اپنے سارے راز کو کھول دے گی، ساری خبریں بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ یہ مسجدیں بیان کرے گی یہاں پر کیا ہوتا رہا ہے، آپ کے گھر گواہیاں دیں گے کیا ہوتا رہا ہے، جوئے خانے، شراب کے اڈے، یہ سب گواہیاں دیں گے کہاں پر کیا کیا ہوا ہے، کہاں پر عبادتیں کی گئی ہیں، کہاں پر گناہ کیا گیا ہے، کہاں پر کیا جرم کیا گیا ہے۔ سب خبریں قیامت کے دن آنے والی ہے، کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، وہ قیامت ہے۔ یومئذ تحدث اخبارا، تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی کے معاملات کے پر چشم پوشی کی جا رہی ہے، اس کو کسی کو کان و کان خبر نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر، سارے راز، سارے بھید کھول دیے جائیں گے، کچھ وہاں پر چھپا نہیں رہے گا، سب عیاں ہو چکا رہے گا، کسی چیز پر پردہ نہیں ہوگا۔ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کا ہاتھ گواہی دے گا، اس کے پیر گواہی دیں گے۔ اتنی ساری گواہیوں کے بعد بندہ بھاگے گا کہاں؟ قیامت کے دن مشرکین اور مجرمین کوشش کریں گے جھوٹی گواہیاں دینے کی۔ مشرکین اللہ کی جناب میں جا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ان کی زبانوں کے پر ہم تالے لگا دیں گے، مہر لگا دی جائے گی ان کی زبانوں کے پر، زبان کی گواہیاں نہیں قبول کی جائے گی، بلکہ تمہارے ہاتھ تمہارے پیر یہ گواہی دیں گے۔ اور جب گواہی دے چکے ہوں گے تب زبان کو کھول دیا جائے گا، تب یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ ہاتھ اور یہ پیر کہیں گے ہم سے، یہ ہاتھ اور یہ پیر ہم سے باتیں کریں گے، کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ پوری تفصیل حامیم سجدہ اٹھائیے، پوری تفصیل بیان کی ہے قرآن مجید نے۔ آج اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے بولنے کی، قوت گویائی عطا کی ہے، تو جو سچ ہے، جو حقیقت ہے وہی بیان کریں گے۔ زبان تمہارے قابو میں، لیکن ہم تمہارے قابو میں نہیں ہیں، ہم وہی بیان کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ان ہاتھوں سے، جو ان پیروں سے کیا گیا ہے۔ یہ قیامت ہے، عدل انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر نیکی ہوگی وہ بھی وہاں اسے موجود ملے گی، وہ دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر شر ہوگا، شَرًّا يَرَهُ، شر بھی ہوگا، برائی ہوگی، وہ بھی وہاں موجود ہوگی۔ تو چاہے وہ ایک ذرہ نیکی ہو یا ایک ذرہ برائی، سب وہاں موجود ہوگی۔ یہ سوچ کر کام کیجئے گا، سب وہاں موجود ہوگا، سب وہاں پر پیش کر دیا جائے گا، سب ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیقت میں میری امت کا مفلس کنگال کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز بھی ادا کرتا رہا ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میں غلط انداز میں نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز یا آپ کی عبادت یا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں کہ ہم نے اتنی نماز، اتنے روزے سب کر لیے، اس کے بعد جو کرنا چاہے کریں، جس کا مال ہڑپ کرنا ہے ہڑپ کر جائیں، جس کے پر ظلم کرنا ہے ظلم کر جائیں۔ نہیں، وہی چیز تو یہاں بیان کی جا رہی ہے، دنیا میں کر لو گے آخرت میں نہیں بچ پاؤ گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی نیکی لے کر آئے گا، اتنی ساری نیکیاں اتنی محنت سے کرنے کے بعد، سوچئے کہ نماز دن بھر میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے،
روزہ کتنی عبادت، کتنی مشقت طلب عبادت ہے، دن بھر بھوکے رہنا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ، بہت سارے مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ دیں، نہیں دیتے ہیں۔ یہاں تو زکوٰۃ کی توفیق بھی ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیکیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے مقابلے میں 5 برائیاں بیان کی، 5 گناہ۔ قد شتم ھذا، وہ نیکیاں لانے کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی لایا ہوگا، اسے گالی دی ہوگی۔ گالیاں دینا ہمارے یہاں بڑا عام ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی شان کی بات ہے، اور گالی کے پر افسوس یہ ہوتا ہے جتنی گالیاں ہیں سب کے سب عورت ذات کے پر بنائی گئی۔ کوئی کسی کو باپ کے نام سے، بھائی کے نام سے گالی نہیں دیتا ہے، اس کمزور ذات کے پر گالیاں بنائی گئیں، ماں کے نام کے پر، بہن کے نام کے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، سباب المسلم فسوق وقتال کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا کفر ہے۔ اتنا سنگین گناہ ہے، اس کے بعد ہم زبان کی ذرا سی حرکت سے کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں۔ قد شتم ھذا، گالی دیا ہوگا، وقذف ھذا، بہتان لگایا ہوگا، الزامات، چاہے وہ عزت نفس کے بارے میں ہو، مال کے بارے میں، کسی بھی بارے میں الزام تراشی، کوئی پروف، کوئی گواہ نہیں، صرف بدگمانیاں ہیں، جھوٹی خبریں ہیں، اس کی بنیاد کے پر الزام تراشیاں کر دی گئی ہیں۔ اور الزامات، ان ساری چیزوں سے، بہتان سے تو انبیاء تک محفوظ نہیں رہے ہیں۔ حضرت مریم کے پر یہودیوں نے الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی وہ ولد الزنا کہتے ہیں، جبکہ وہ آیت من آیت اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ لیکن یہود آج بھی وہی مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ولد الزنا ہے۔ الزامات سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک شخص نے الزام لگا دیا، خارجی، جب آپ مال تقسیم کر رہے تھے، کہا کہ اس تقسیم میں انصاف کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے، منہ دیکھ کر کام کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے اور کہا کہ روئے زمین کے پر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جب وہ پلٹ کر جانے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبان کے پر ہوگا۔ خارجی، جنہیں اپنی عبادتوں کے پر بڑا ناز ہوتا ہے اور دوسروں کو پھالتو سمجھتے ہیں، کچھ تو اتنے گئے گزرے ہیں نعوذ باللہ کہ علماء کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم کو علماء سے گھن آتی ہے، علماء سے مسئلے مت پوچھو نہیں تو ہماری ساری تجارت کو حرام بنا دیں گے۔ یہ ہیں ہماری قوم کے ذمہ داران، علماء سے جنہیں گھن آتی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارثین سے جنہیں گھن آتی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس مسئلے پوچھنے مت جاؤ، ورنہ یہ ہماری تجارتوں کے بارے میں حرام کے فتوے دیں گے، ہم تجارت ہی نہیں کر پائیں گے۔ پھر یہ حرام تجارت لے کر جاؤ، اللہ کو جواب دینا، ہمارا کام ہے صحیح اور غلط کو بیان کر دینا، کرنا نہیں کرنا تمہارے اختیار میں، اور جواب اللہ کو دینا ہے۔ ہم تو کسی کے پر مسیطر، مسلط نہیں کیے گئے ہیں، داروغہ بنا کر نہیں رکھے گئے، صحیح اور غلط کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس قدر معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر کے پر ہے وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، مال کھانا، دھوکہ دے کر کسی کی زمین ہڑپ کر جانا، یا حصے ترکے میں، یہاں تو ایک عام چیز چل رہی ہے، بہنوں کے حقوق کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے سب سے پہلے ماں کا حق رکھا ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی یعنی ماں کا حق ہے، اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کی پراپرٹی میں سے، شوہر کی پراپرٹی میں سے ماں کو یعنی بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء پڑھیے، تقسیم جو بیان کیا قرآن مجید نے۔ اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو ماں کو یعنی بیوی کو 4واں حصہ دیا جائے گا۔ تو اولاد کے ہونے کے بعد ہم کون ہیں جو اپنی ماں کا حصہ نکالتے ہیں؟ نہیں نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اپنی بہنوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اور پورے ہندوستان کے اندر بلکہ عالمی پیمانے کے پر جو تنظیمی معاملات ہے اس میں الگ معاملات ہیں پراپرٹیز کے،
اللہ کو جواب دینا ہے. بندہ دنیا میں تو بچ سکتا ہے، آخرت میں نہیں بچے گا، اسے حساب دینا ہوگا. یہ سب حقوق العباد سے متعلق ہیں. دنیا میں آپ کسی طریقے سے اپنے آپ کو قانونی داؤ پیچ کے ذریعے بچا کر نکال لے جائے، آخرت کے معاملات کو سامنے رکھیے گا، وہاں پر حساب کلیئر ہونا چاہیے. دنیا میں آپ عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیں، یہ کمال نہیں ہے. آخرت کی عدالت میں آپ بے گناہ ثابت ہو، یہ اصل کمال ہے. تیسرے چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا. اس کے بعد کہا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا. یہاں ضمناً ایک چیز اور ہے، یہ تو صرف تمثیلی طور پر بیان کیا گیا کہ ایسا ایسا ہوگا. اس میں ایک ضمناً بڑی خطرناک چیز جو ہوتی ہے، چغل خوری کہیے یا غیبت کے نام پر جو چیزیں بیان کی جاتی ہے، وہ بھی بہت سنگین جرم ہے. اس کی قباحت کے لیے صرف اتنا کافی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی چہیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کو پتہ ہے. انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً کہا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، کہ صفیہ کا ناٹا ہونا آپ کے لیے کافی ہے. قصیرہ یعنی وہ پستہ قد تھیں، اور اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹارگٹ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میری چہیتی بیوی ہیں، دین کی اتنی خدمات کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجتہ، کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں اسے ملا دیا جائے سمندر کو کڑوا کر دے. یہاں ہم مجلسیں سجا کر مساجد کے اندر بیٹھا کر غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، تو کیا یہ چیز ہمارے لیے جائز ہو جائے گی؟ یہ ساری چیزیں ہماری عبادتوں کے رائگاں کرنے کے اسباب ہیں جو ہم بہت دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اس میں سے اگر حقیقت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کیا کہا؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ جو چیز تمہارے بھائی کے اندر ہے اسے بیان کرو، وہ ناپسند کرتا ہے اسے بیان کیا جائے. صحابہ نے کہا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز ہے جو بیان کی جا رہی ہے تو آپ نے کہا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو فقط بہتا، تو یہ بہتان لگا رہے ہو، اس کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہو. یہ بہت سنگین جرم. قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظرنامہ پہلے بیان کر دیا. معراج میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور اس سے وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے، غیبتیں کیا کرتے تھے. تو یہ چغل خوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے بارے میں کیا کہا؟ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنی سزا نہ پالے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چغل خوری کی اس روایت کو جادو کے باب میں بیان کیا کتاب التوحید میں. کیوں؟ جادو کا مقصد لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہی کام چغلی کا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کی چغل خوری کر رہے ہیں اس کا مطلب نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اختلاف. جادو اپنا اثر کرے نہ کرے، چغل خوری اپنا اثر برابر کرتی ہے. اگر بندہ صبح و شام کے اذکار پڑھے ہوئے اس کے پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، لیکن چغل خور تو اسے جا کر اپنی چغلی کر سکتا ہے، وہ جادو سے بچ سکتا ہے، چغلی سے نہیں بچ پائے گا. ایک تازہ مثال اشارے میں آپ کو صرف بیان کروں، اسی چغل خوری کی بنیاد کے پر جماعت میں اختلاف ہوا. ایک شخص نے کچھ باتیں سنی، لوگ سمجھ رہے سویا ہوا ہے، وہ سویا نہیں تھا. باتیں سنی اور جا کر جس کے بارے میں باتیں کہی جا رہی تھی بیان کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس چغل خوری کی بنیاد کے پر اچھا خاصا کام جو چل رہا تھا پورا بھنگ ہو گیا. اب ان کی طاقتیں شرک و بدعت کے خاتمے کے بجائے آپس میں الجھ کر رہ گئی. ایک زندہ حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ چغل خوری کے اثرات ہوتے ہیں. چغل خور سمجھتا ہے کہ ہم بہت بھاری کام کر رہے ہیں. آج یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کان کے بڑے کچے ہیں. ایک بہت حقیقی اور پیارا واقعہ شیخ ارشد مختار اسے بیان کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب میں سعودی گیا تھا، ہمارے یہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں کسی کے قریب، بڑے آدمی کے قریب جانا ہے، چغل خوری، چمچہ گری، چاپلوسی یہ فن ہے، اس کے بنیاد پہ ہم قریب پہنچ جاتے ہیں. یہ ہماری بیوقوفی ایسے لوگوں کو قریب کیوں کرتے ہیں جو چغل خور ہو، چاپلوس ہو، چمچہ گری کرنے والا ہو.
کیوں قریب کرتے ہیں؟ آپ بھاؤ ہی مت دیجئے، بات ختم ہو جائے گی۔ ہم اہمیت دیتے ہیں ان کی چگلیوں کی، چاپلوسیوں کی، چمچا گیری کی، وہ سر کے پر بیٹھتے ہیں، کان میں موتتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو ایک شخص آیا کسی کے بارے میں کچھ کہنے لگا، تو وہیں پر جو بیٹھا ہوا شیخ تھا اس نے کہا کہ رکو، فوراً فون لگایا اس شخص کو، کہا کہ ایک آدمی میرے پاس آ کر تمہارے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، صحیح ہے؟ سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر یہ طریقہ ہم بھی اپنا لیں تو چگل خور کو، چاپلوسوں کو، چمچا گیری کرنے والوں کو کبھی موقع نہیں ملے گا، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، اس لیے بڑھاوا مل رہا ہے۔ یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اتنا سنگین ہے، دلوں کے اندر جادو سے کہیں زیادہ خطرناک اثرات چھوڑتا ہے۔ چاہے یہ جماعتی معاملات کے پر باتیں کہیے، تجارتی معاملات کے اندر باتیں کیجیے، گھروں کے اندر شر اور فساد اسی بنیاد کے پر پیدا ہوتا ہے جب خواتین ایک دوسرے کے تعلق سے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ شریعت نے ان ساری چیزوں کو اتنا بڑا گناہ اسی لیے بتایا ہے جو ہماری نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسی عبادتوں کو ضائع کرتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، گناہ ہوں گے۔ تو جن جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، الزام لگایا ہوگا، گالیاں دی ہوگی، مال کھایا ہوگا، سب آئیں گے لائن لگا کر آئیں گے۔ اب اس کی نیکیاں لی جائے گی، وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اور اتنی نیکی جتنا اس کے پر ظلم ہوا اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ لائن ابھی باقی ہے، نیکی ختم ہو چکی ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کے گناہ کو جس کی سزا انہیں بھگتنا تھا اس کے جرم کے برابر لے گا، اور اس کے سر کے پر ڈال دے گا جو ظالم ہوگا، جو نماز روزے کا پابند ہوگا۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، اسے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچئے یہ حشر اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو کتنا برا ہوگا۔ تصور کر کے آدمی کی روح کانپ جاتی ہے۔ عبادت کرنے کے بعد اللہ کی جناب میں ناکام ہو جائے، جہنم کا شکار ہو جائے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، وہ ان کے حوالے کیا جائے گا، جو ظلم ہوگا اس کا بدلہ ہوگا۔ اللہ اگر شرک نہیں ہے تو یقیناً اللہ بخشش کرے گا، وہ ارحم الراحمین ہے، لیکن بندوں کے معاملات بالکل واضح کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کے حق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق عنایت فرمائے۔ بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی ہمیں چوکنا رہنے، جو فرض و واجبات جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ کوئی کوتاہی، غلطی ہماری اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس کی تلافی ہم دنیا میں کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، بخاری کی ہے کہ اللہم فایما مؤمن سببت فاجعل له ذلك ذخیرۃ الی یوم القیامہ۔ اس طرح کے کچھ دعا کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر کسی مومن کو ہم نے تکلیف پہنچائی، گالی دی، کچھ ہے، تو پھر اس کی تلافی یہ ہے کہ اگر ہم سامنے اس سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں، کہہ دیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو پھر اس کے حق میں دعا کرتے رہے کہ اللہ اگر میں نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس کا مال ہے اس کے ورثہ کے حوالے کر دی جائے یا اس کے نام پر صدقہ کر دیا جائے، کئی شکلیں کچھ لیا ہے تو یہ اس کی شکلیں بتائی گئی ہے تلافی کی۔ تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اگر ہم اس کے پاس کسی طریقے سے نہیں جا سکتے، کوئی ذریعہ نہیں ہے اس تک پہنچنے کا، تو اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، یہ اس کی تلافی کا ذریعہ ہوگی۔ زندہ ہے تو اس کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگ لے، یہ تلافی کی شکل ہے، اگر وہ معاف کر دے ورنہ آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد کے اندر بھی شفافیت اپنانے کی توفیق دے، جو خطائیں غلطیاں آپس میں بھی ہیں ایک دوسرے سے معافی تلافی کی توفیق دے، ہمارے معاملات کو دنیا میں بہتر بنائے اور اسی بنیاد پر ہمارے آخرت کی کامیابی سے بھی سرفراز فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔